जो इंडिया पाकिस्तान का रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट था उसमें पाक फ़िज़ाइया की जो परफॉर्मेंस रही है, पाक फोर्सेस की जो परफॉर्मेंस रही है, क्या उस पे व्यूज़ क्या हैं आपके? जहाज़ों की इतनी अहमियत नहीं है, लेकिन जहाज़ उड़ाने वालों की अहमियत ज़्यादा होती है। वो हमारे शाहीनों ने प्रूव किया है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने ये ऑपरेशन बुनियानिल मरसूस जो है, सिसा फैलाई हुई दीवार, इसमें हमें फतह दी है। क्वांटिटी पे हम बिलीव नहीं करते, हम क्वालिटी पे। उनके जो जहाज आए थे ना वो तकरीबन 80 के लगभग थे। हमारे यहाँ से शाहीन गए थे वो 40 प्लस थे। सैयद आसिम मुनीर साहब को तरक्की दी गई है फील्ड मार्शल के ओहदे पे। हुकूमत का अच्छा इकदाम है कि उनको सराहा गया है उनकी खिदमत। ये जो फैसला लिया है ना, ये थोड़ा सा टाइम से थोड़ा सा पहले है, क्योंकि अभी तक थ्रेट बरकरार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं हूँ रौना तौसीफ, आप देख रहे हैं DS डिजिटल टीवी। मेरे साथ दो अहम शख्सियात आज इस प्रोग्राम में शामिल हैं। जनाब इकबाल खान साहब, जो कि यहाँ लोकल बॉडी इलेक्शंस भी कॉन्टेस्ट कर चुके हैं और बहुत अच्छी पोजीशन इनकी रही, उस इलेक्शन में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही और लेबर पार्टी को इन्होंने टक्कर दी और ये जॉर्ज गैलवे की वर्कर पार्टी से की तरफ से इन्होंने यहाँ लोकल बॉडीज़ इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। और मेरे साथ यहाँ की सोशल और सहाफ़ती शख्सियत जनाब नवीद खान मौजूद हैं मैनचेस्टर से, जो कि कम्युनिटी की एक बहुत सोशल और बड़ी ख़ास पर्सनैलिटी है यहाँ मैनचेस्टर में, जानी मानी शख्सियत। तो आज हम बात करेंगे बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर, बहुत सारे तो नहीं, कुछ 3-4 हमारे जो अभी करंट इश्यूज़ चल रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान इंडिया का रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट, उसके बाद आर्मी चीफ़ की तरक्की पाकिस्तान में, और उसके बाद बरतानिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने जो ट्रेड डील्स की हैं यूरोप के साथ इस वक्त, उन मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। शुरू करते हैं इकबाल खान साहब से। जी खान साहब, बहुत शुक्रिया आज यहाँ हमें टाइम देने का। बताएं कि जो इंडिया पाकिस्तान का रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट था उसमें पाक फ़िज़ाइया की जो परफॉर्मेंस रही है, पाक फोर्सेस की जो परफॉर्मेंस रही है, क्या आप क्या उस पे व्यूज़ क्या हैं आपके? ये तफसीर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, स्पेशली DS डिजिटल TV का, कि उन्होंने बुलाया और बोलने का टाइम मिला। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान की फ़िज़ाइया दुनिया की, इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि अगर आपके पास जहाज़ है तो उसको, जहाज़ों की इतनी अहमियत नहीं है, लेकिन जहाज़ उड़ाने वालों की अहमियत ज़्यादा होती है। और वो हमारे शाहीनों ने प्रूव किया है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमने अपने से ज़्यादा 2/3 बड़े दुश्मन को चारों छाने शिर किए और पाकिस्तान ने 6-0 से फतह हासिल की है। पाकिस्तान ने 3 रफ़ायल और उनका एक मिग 30 SUV, ये सारे पाकिस्तान ने गिराए और बड़ी उनको एक माशाल्लाह एक ऐसी सबक दी है कि वो आने वाली अपनी नस्लों को पढ़ाएंगे कि पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के साथ। एक अंग्रेज़ ने, मैं देख रहा था ट्विटर के ऊपर, एक अंग्रेज़ ने कहा था कि ये इंडिया की एक बंदा है, उसने ट्वीट किया कि भाई द बिग बर्ड्स आर इन द स्काई। जी, तो वो अपने रफ़ाइल की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन उस अंग्रेज़ ने उनको रिप्लाई किया कि when the big birds are in the sky, be careful of the Pakistani Shaheen, because they can come and they can counter it and eat the big birds. So उसने बड़ी ज़बरदस्त उनको जवाब दिया है कि माशाल्लाह पाकिस्तानी शाहीन। तो हमारी फ़ौज ने बहुत आला परफॉर्मेंस दी है और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि पूरी कौम इकट्ठी हुई है। मुझे इस बात से सबसे ज़्यादा खुशी है कि ज़ात पात और नस्ल और मज़हब से बालातर होकर हम सब ने एज अ कौम, सियासी पार्टियों ने इंक्लूडिंग PTI, नून लीग, जमात इस्लामी, सब ने यकजा होकर यकजुबान होकर, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे सिपहसालार हैं सैयद आसिम मुनीर साहब, उन्होंने ज़बरदस्त एक कुरान और सुन्नत के मुताबिक फजर की नमाज के बाद, आप सुन्नत नबवी के मुताबिक, तो जब, और एक जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पाकिस्तान जो है ना दुनिया के नक्शे पे एक बालातर है, अल्लाह इस्लाम का एक किला है, तो माशाल्लाह पूरी दुनिया में इस्लाम फैलता है। और हमारी फ़ौज ने बहुत आला कर दिया, स्पेशली एयर फोर्स ने बहुत ज़बरदस्त कर वो दिया। कहते हैं ना कि फ़िज़ाओं में पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी बर्तरी को साबित किया है। बेशक फ़िज़ाओं में पाकिस्तान ने अपने बरतरी को साबित किया है,
اور ساتھ میں ہماری اسپیشل فورسز میں جو کیپٹن یا جس نے شروع کیا ہے صبح کی نماز کے بعد بسم اللہ اور نعرہ تکبیر اور اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے زبردست طریقے سے سنت کو ادا کر کے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آپریشن بنیان مرصوص جو ہے سسا پھیلائی ہوئی دیوار، اس میں ہمیں فتح دی ہے، اور ہمیں سجود ہونا چاہیے، سجدہ شکر لانا چاہیے اللہ کے حضور۔ اور نوید خان صاحب، آپ جیسے ایک صحافتی شخصیت بھی آپ کے پاس تو ماشاءاللہ کافی انفارمیشن ہوگی، تو ایک میمز بھی چل رہے ہیں، وہ بھی آپ سے شیئر کروں کہ جب سے رافائل گرائے ہیں تو عامر خان کی ایک فلم ہے تارے زمیں پر، تارے زمین اس کو کہہ رہے ہیں آج کل انڈیا کو چھیڑ رہے ہیں کہ طیارے زمیں پر، تو آپ کا کیا اس پہ پوائنٹ آف ویو ہے اور کیا مطلب انفارمیشن آپ کے پاس ہے؟ جی شکریہ توصیف صاحب، ڈی ایس ڈیجیٹل ٹی وی کا بھی بہت شکریہ۔ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ طیارے زمین پہ یہ ایسے ہے نا کہ ہم بلیو کرتے ہیں پاکستان ایئر فورس کوالٹی پہ، کوانٹیٹی پہ ہم بلیو نہیں کرتے، ہم کوالٹی پہ۔ ان کے جو جہاز آئے تھے نا وہ تقریباً 80 کے لگ بھگ تھے، ہمارے یہاں سے شاہین گئے تھے وہ 40+ تھے، تو آپ دیکھیں کمپیریزن دیکھیں۔ اور جب ان کو ہٹ کیا نا تو ان کو پتہ نہیں چلا کہ ہمیں کس چیز نے ہٹ کیا، وہ کہاں سے میزائل آیا ہو۔ ایک دوسرے میں کمیونیکیشن کر رہے تھے کہ بھائی وہ فلانا کدھر چلا گیا، اپنے جو مشن لیڈر تھے ان سے پوچھ رہے تھے کہ وہ فلانا کدھر گیا، کہتے مجھے نہیں پتا۔ اتنے حواس باختہ ہو گئے تھے کہ ان کی جو کمیونیکیشن ہے وہ ڈسٹرپٹ ہو گئی تھی۔ اور اس میں بھی جناب ہمارے ینگ ٹین ایج 18 سال 19 سال کے لڑکے جو پی ایف بیس میں بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، وہ جو فرنٹ لائن پہ جو کھیل رہے تھے، انہوں نے یہ رول پلے کیا ہے۔ ان کے جو کمیونیکیشن ہے اس کو انہوں نے ہیک کیا، اور کسی کے پاس کوئی کمیونیکیشن نہیں تھی کہ کون کہاں جا رہا۔ اب وہ کمیونیکیشن ان کے پاس آ گئی، انہوں نے ریکارڈ کیے سارے اس پہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے، جس طرح ہمارا 65 میں معجزہ ہوا تھا، جس طرح ہمارا ایٹامک ہمیں نیوکلر اللہ نے وہ طاقت دی، یہ بھی معجزہ تھا۔ اسی طرح یہ بھی ایک معجزہ ہوا کہ ہم نے ان کے چھوٹا سا ملک، اتنی سی اکانومی ہمارے پاس، نہ ہمارے پاس قرض اتارنے کے پیسے ہیں، نہ دیکھیں مہنگائی کہاں پہ ہے، اس کے باوجود بھی ہم نے اتنی اچیومنٹ کی ہے۔ تو یہ بھی معجزہ ہے کہ اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کو ہم نے نہ کو چنے چبوائے۔ اس اور کے یہ آرمی چیفز کو جو ابھی ریسنٹلی ترقی دی گئی ہے کہ پاکستان میں صرف یہ دوسرے آرمی چیف ہیں، پہلے صدر ایوب تھے، ابھی سید عاصم منیر صاحب کو ترقی دی گئی ہے فیلڈ مارشل کے عہدے پہ، تو کیا یہ حکومت کا اچھا اقدام ہے کہ ان کو سراہا گیا ہے ان کی خدمات؟ اس پہ میں تھوڑا سا آپ سے اتفاق نہیں کروں گا اس بات پہ کہ بھئی اٹس ٹو ارلی۔ تھوڑا سا انہوں نے یہ جو فیصلہ لیا ہے نا، یہ تھوڑا سا ٹائم سے تھوڑا سا پہلے، کیونکہ ابھی تک تھریٹ برقرار ہے، ابھی تک ہماری فوجیں اسی پوزیشن پہ ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ بھی ابھی نیگوشیٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے 2 دن کا سیز فائر کیا ہے، جناب 24 تاریخ تک سیز فائر ہے، مطلب اسی طرح ایکسٹینڈ کرتے جاتے۔ یہ سارے اگر سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، فوجیں اپنی جگہ پہ آ جاتی، اسی طرح سٹیبل ہو جاتا جیسے پہلے تھے، تو پھر یہی حکومت تھی، یہ پھر سلامتی کو جو اپنی بیٹھے تھے اپنے کیبنٹ کی میٹنگ، اس میں ڈیسائیڈ کر لیتے کہ جی ہاں ابھی وقت ہے۔ لیکن ابھی بھی کسی بھی ٹائم پہ انڈیا پلٹ کے وار کر سکتا ہے، مکار دشمن ہے، کیونکہ وہی بات ہے نا، منہ پہ رام رام ہو بغل میں چھری، وہی حساب ہے۔ تو کسی ٹائم بھی یہ ہمیں تو کہہ دیا کہ بھئی ابھی سیز فائر ہے، لیکن وہ حملہ کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ان کو تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ٹھیک ہے وہ ڈیزرو کرتے ہیں، ان کا حق بنتا ہے، اور یہ بہت بڑا عہدہ ہے فیلڈ مارشل کا۔ فیلڈ مارشل یہ ہے کہ ساری عمر یہ ریٹائر نہیں ہوں گے، ساری عمر یہ یونیفارم میں رہیں گے، اور ان کی جن کی تنخواہ یا جتنے بھی ان کو فیسلٹیز پروٹوکول وہ ساری عمر ملتا رہے گا۔ یہ بہت ہی بڑا عہدہ ہے جو ان کو ملا ہے، تو مبارک ہو چیف صاحب کو، لیکن میرے خیال میں تھوڑا سا اپنے ٹائم سے اٹس ٹو ارلی۔ اور دوسرا آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں خان صاحب کے جو ہمارے نوید خان نے کہا ہے کہ یہ تھوڑا اٹ واز ارلی ڈیسیجن،
What your point? I think میرا بھی میں نوید خان سے تقریباً 90% میں اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. It's way too early اور تھوڑا ویٹ کرنا چاہیے اور تھوڑا سا حالات سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں. ابھی پھر بھی ہماری پوزیشن 0 پوائنٹ پہ ہے, مطلب بیک واپس نہیں ہے. واٹر جو ہے اسی طرح ہی ہے, اسی طرح وہ لوگ جناب ہم آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی بھی حالت جنگ میں ہیں. سرنگیں بنانے کا کام شروع کر دیا. جتنا بھی پانی ہے نا 3 دریاؤں کا, سب کو وہ ڈائیورٹ کرنے کی انہوں نے کام شروع کر دیا ہے. آج نہیں تو 3 سال بعد 4 سال بعد یہ پانی ہم سے چلا جائے گا. یہ ہماری لائف لائن ہے. ظاہر ہے جب پانی نہیں ہوگا تو نہ پھر آپ کے پاس گندم ہوگی, نہ آپ کے پاس کھانے کو کچھ ہوگا, تو پھر جنگ ہے. آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ بجائے یہ تقریبات کرنے کے پریکٹیکلی کچھ بس کیا جائے, ڈیم بنایا جائے, کچھ موو فارورڈ کیا جائے تاکہ ان آنے والی مشکلات یہ جو ابھی یہ سرکار ہے ہماری, ٹھیک ہے, وہ تھوڑا سا کریڈٹ لینا چاہتی ہے کہ بھئی ہماری وجہ سے یہ ہوا وہ, ٹھیک ہے, ہو گیا. زیادہ کریڈٹ تو ہماری افواج کو جاتا ہے, انہوں نے ہی سب کچھ کیا. تو زیادہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پریکٹیکل سٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ ڈیم, ہمارا ایک ڈیم جو تھا اس پہ ہماری جو عوامی نیشنل پارٹی کتنے ہنگامے کالا باغ پہ, آپ کو یاد ہے, کالا باغ ڈیم کو بنانے نہیں دیا. ہم خوشیاں منا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اپنی جگہ ہے, لیکن کنکریٹ سٹیپ بھی لینے چاہیے نا. کالا باغ ڈیم آپ نہیں بنا سکے, کتنا اس پہ واویلے ہوتے رہیں, ٹھیک ہے. تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کو کنکریٹ کام ہونے چاہیے. اس طرح وہ کر رہے ہیں, انہوں نے سٹیپ لیے ہوئے ہیں اور وہ جناب وہ کر میں رہے ہیں. آپ کی بات سے ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ دیکھیں ہم ابھی بھی حالت جنگ میں ہیں. ابھی ہمارے اوپر ابھی دہشت گردی کر رہا ہے انڈیا, اور ہمیں بس یہ چیز کہ قوم ہمیں پلان کرنا چاہیے کہ ہاؤ وی گونا ڈیل ود دس سچویشن. دیز آر دا بیسک کوسچنز which can be asked from the government. اور دوسرا اب ہم آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا کہ ابھی جو برطانیہ میں ہم برطانوی شہری بھی ہیں. برطانیہ میں اس وقت جو برطانیہ کے پرائم منسٹر سر کیئر سٹارمر ہیں وہ بڑے بولڈ سٹیپس لے رہے ہیں. اپوزیشن والے تنقید بھی کر رہے ہیں, لیکن اگر دیکھا جائے تو لانگ رن میں وہ برٹش لوگوں کے لیے ایک بہت ہی اچھے ثابت ہوں گے وہ فیصلے. جو ٹریڈ ڈیلز ہیں یورپین یونین کے ساتھ, وہی ویزا فری انٹری اور جو تجارت ہے اس کا آنا جانا, ٹیکس فری کرنا, سارا کچھ دوبارہ سے اس کو ایون کہ سمجھیں کہ وہ جو بریگزٹ دے سیڈ بریگزٹ ڈیڈنٹ ورک, ایوری ون نوز دیٹ. اب اس کو وہ بریگزٹ تو ختم نہیں کر سکتے, لیکن ایک قسم کا وہ بریگزٹ کو انہوں نے کھڈے لائن لگا دی. کیا ویو, آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ میرا اس کے اوپر بہت سمپل سا ویو ہے کہ میں نے بریگزٹ کے حق میں ووٹ دیا کیونکہ وی وانٹ آور سورنٹی بیک. وی آر اے برٹش سٹیزن. ایز اے برٹش سٹیزن وی نیڈ آور اون مارکیٹ, وی نیڈ آور اون شورز. If they're taking the shores from us, what's there for us, for our fishermen? We need to save the lifeline of our fishermen. تو جو ہماری جو مچھیرے ہیں, جن کو ہم مچھیرے کہتے ہیں, یہ ان کی لائف لائن. اگر آپ ان سے پانی لے لو تو ان کے پاس تو بیچاروں کے پاس کیا بچے گا. تو لیکن انہوں نے جو ڈیل ہے ابھی نیگوشیٹ کرنی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جن کی وہ جس کو کہتے ہیں نا باریک بینے سے جائزہ لینا ہے. تو ابھی تو بہت ساری چیزیں ہیں جن کو فائنلائز ہونا ہے. ابھی انیشیل نیگوسیشن ہے, ہو سکتا ہے. لیکن جو اچھی بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ بحیثیت برٹش سٹیزن جب ہم جاتے ہیں ٹور پہ یا یورپ میں تو ہمیں ای گیٹ جو ہے نا کیوں کرنا نہیں پڑے گا. تو میرے خیال میں یہ کوئی زیادہ بات نہیں ہے, کیوں بندہ کر ہی لیتا ہے. اور جو ٹریڈ ڈیلز بھی کافی ہوئے ہیں نا, ٹریڈز کے بھائی یہاں سے جتنے بھی چیزیں آتی تھی اس پہ ڈیوٹیز جو ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی, کیونکہ یہاں پہ مہنگائی کا طوفان آیا ہوا. بہت سے فیملی جو یہاں پہ ویل سیٹل تھے, اپنے بچوں کی لک آفٹر کر سکتے, وہ موو ہو گئے, پاکستان بھی چلے گئے, دبئی بھی چلے گئے. وہ اس وجہ سے کہ یہاں پہ مہنگائی بہت زیادہ ہوگی, وہ اسٹرگل کر رہے تھے. میں جب سے یہاں پہ ہوں تقریباً کوئی 20 سال ہو گئے, اور جو ملک بیسک جو ایک ملک ہے 99 پینس سے زیادہ نہیں تھا, کبھی بھی 99 پینس سے زیادہ نہیں ہوا. ابھی وہ جناب 169 180 پہ ملک جا رہے. مہنگائی زیادہ ہوگی, اس کا فائدہ ہوگا.
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आपको मैंने उस दिन भी बताया था कि जो चिकन का बॉक्स था 999 का हम लेते थे, अभी वो चिकन बॉक्स 34 पाउंड का है। तो महंगाई कहाँ पे पहुंची? हम तो पाकिस्तान का रोना रोते हैं, यहाँ पे जनाब इतनी महंगाई हो गई महंगाई है बहुत है कि इससे इस चीज़ें महंगाई की control वजह से होगी, लोग market सफ़र हो control रहे हैं, वो होगी। जा रहे हैं। फायदे तो बहुत है लेकिन It's all because of Brexit. They shouldn't have taken out from Brexit. yeah, You know, Brexit, it was a very stable economical decision for the United Kingdom to stay within the Brexit, but they've you know, they came out. लेकिन उनकी अपनी वो अवाम को जवाबदेह होना था, तो उन्होंने वो डिसीजन लिया और फिर वो बोरिस जॉनसन साहब रिटायर हो गए, सॉरी कैमरन साहब, वो उन्होंने वो अपनी कुर्सी छोड़ दी। तो बहरहाल अब लेट्स सी कि हाउ इट गोज। आई थिंक इट्स अ बेटर मूव, we need to It see would be the a very fine wise words decision of to, the, you know, fine words of the Brexit. it'd be a very wise decision to go back to Brexit. I mean, European Union, obviously. जी बहुत शुक्रिया इकबाल खान साहब, जी, जी। नवीद खान साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो लेट्स सी कि अभी ये ट्रेड डील्स चल रही हैं, जी। जब तक ये फाइनलाइज हो जाएंगी तो जी नाज़रीन उसके बाद फिर हम एक डिटेल्ड प्रोग्राम करेंगे कि कौन कौन सी ट्रेड डील्स फाइनल हुई हैं, उसका बरतानिया को क्या फ़ायदा होगा। तो बहुत जल्द अगले प्रोग्राम में आप में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।